الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور نوع انسانی کے نام اللہ رب العزت کا آخری پیغام ہے۔ یہ نوع انسانی کو راستہ دکھانے کے لیے، فارسی میں کہیں گے رہنمائی کے لیے، عربی میں کہیں گے ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ قرآن مجید 6000 سے زائد آیات پر مشتمل ہے، جو 114 صورتوں کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید کے کئی مضامین ہیں، لیکن سب مضامین گائیڈنس اورینٹڈ ہیں، یعنی ان کا مقصد نوع انسانی کو گائیڈ کرنا ہے۔ گائیڈ کیسے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، یہ انسانوں کے خالق و مالک اللہ رب العزت سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو تخلیق فرمایا، اس کو شکل و صورت بھی عطا کی اور اس کی ایک نیچر بھی بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر اس کا امتحان لینے کے لیے کچھ کمزوریاں بھی رکھیں اور کچھ پلس پوائنٹس بھی رکھے کہ جو انسان کی شخصیت میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ انسان کو کہاں کہاں، کس کس زاویے سے، کس کس اسلوب سے، کس کس بات کے ذریعے ہدایت کی ضرورت ہے، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا آقا اللہ رب العزت اس کو خوب جانتا ہے۔ قرآن مجید جیسا کہ میں نے عرض کیا 114 صورتوں میں منقسم ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، اور 6000 سے زائد اس کی آیات ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک انوکھا کلام ہے اور یہ ایک منفرد کتاب ہے، نہ یہ ٹیکسٹ بک ہے، نہ یہ ناول ہے، نہ یہ افسانہ ہے، نہ یہ سٹوری ہے، نہ یہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ جغرافیہ کی کتاب ہے، اور نہ ہی یہ سائنس کی کتاب ہے۔ اگرچہ ہمیں اس کلام میں یہ سب کچھ ملتا ہے، ہمیں تاریخ کی خبر بھی دیتا ہے، ہمیں کچھ جغرافیے کا حوالہ بھی اس کے اندر ملتا ہے، کہیں اس کا انداز ناول والا ہوتا ہے، کہیں افسانوی رنگ نمایاں ہوتا ہے، اور کبھی اس کے اندر سٹوری اور قصہ ہوتا ہے، اور کہیں احکام ہوتے ہیں،
یہ کرو، اور کہیں نواہی ہوتے ہیں یہ نہ کرو، ایسا ہرگز نہ کرو، ادھر مت جاؤ۔ ایک بگنر کے لیے جو اس اسلوب سے واقف نہ ہو، قرآن مجید کا مطالعہ بھاری گزر سکتا ہے۔ اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بہت سے بزرگوں نے، بہت سے اہل علم نے قرآن مجید کو متعارف کروانے کے لیے قرآن مجید کے کچھ حصوں کا انتخاب کیا، اور تھوڑے وقت میں لوگوں کو قرآن مجید کی ہدایت کی طرف متوجہ بھی کیا اور قرآن مجید سے متعارف بھی کروایا۔ اسی طرح کا ایک انتخاب، ایک سلیکشن استاد مکرم محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ نے بھی کیا، اور سچ پوچھئے تو یہ خاکسار اسی کا پروڈکٹ ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید کے کچھ حصے ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھائے، اور ان کے ذریعے سے قرآن مجید کی ہدایت بھی ہم پر واضح کی، قرآن مجید کا اسلوب بیان بھی سمجھایا، قرآن مجید کا لائن آف آرگومنٹ بھی بتایا، اور یوں قرآن مجید پڑھنا ہمارے لیے آسان بنا دیا۔ اسی تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس سیریز میں کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کا سمجھنا ہمارے ناظرین کے لیے آسان ہو جائے، اور وہ اس انتخاب میں سے گزر کر قرآن مجید کے یہ چند حصے پڑھ کر قرآن مجید کے تمام مضامین سے آشنا ہو جائیں، قرآن مجید کا اسلوب بیان ان کے لیے انوکھا، ایلین نہ ہو۔ محترم ڈاکٹر صاحب کا یہ انتخاب سورۃ العصر سے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ العصر جس میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، اچھے عمل کریں، حق کی ایک دوسرے کو وصیت اور تلقین کریں، اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت اور تلقین کریں۔ اس میں گفتگو ہوئی خسارے سے، اور پھر اس خسارے سے نکلنے کا ایک راستہ بتایا گیا، اور وہ کیا ہے؟ حق کو تسلیم کرنا اور ماننا، پھر اس حق کی پیروی کرنا اور اسی کی دوسروں کو تلقین کرنا، اور پھر اس حق پر ثابت قدم رہنا، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا۔ اگر ہم قرآن مجید کے پیغام کا جائزہ لیں تو قرآن مجید کیا ہے؟ ایمان کی دعوت ہے، نیک عمل اختیار کرنے کے لیے اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، ان کے لیے ٹیمپٹیشن بھی ہے اور ان سے خبردار بھی کیا گیا ہے، اور پھر خیر کی تلقین کا حکم اور خیر کو اپنانے کے لیے آسانی پیدا کرنا نوع انسانی کے لیے ایک جدوجہد، ایک مسلسل کوشش اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، کہ جس کے تحت رہتے ہوئے نوع انسانی کے لیے اللہ کی پسندیدہ راہ پر چلنا آسان ہو جائے۔ اس کے لیے ثابت قدمی، صبر کا مظاہرہ کرنا، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا، یہ قرآن مجید کے مضامین کا ایک خلاصہ ہے۔ اس کے بعد یہی 4 عنوانات قائم کیے گئے ہیں
ایمان، نیک عمل، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ سورۃ العصر کے بعد اس انتخاب میں سورہ بقرہ کی آیا 170 ہے، جس میں بر کے عنوان سے پھر ایک پورے دین کا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سیریز میں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک اور راستہ بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شکر ادا کرنا، کسی کا احسان ماننا۔ اور جب انسان یہ طرز عمل اختیار کرتا ہے اور جس سے بھی اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت اور اپنا شکریہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت لقمان کی کچھ نصیحتیں ہیں، اپنے بیٹے کو شرک نہ کرنا، اور یاد رکھنا کہ تمہارا کوئی عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور وہ تم کتنا ہی چھپ چھپا کر کرو، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمہارے سامنے لا دکھائے گا کہ یہ ہے تمہاری کرتوتیں۔ اور پھر نماز کی تلقین، امر بالمعروف کی تلقین، نہی عن المنکر کی تلقین، اور اس پر ثابت قدم رہنا، یہ نصیحتیں حضرت لقمان کی مزید برآں تکبر سے گریز، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا، لوگوں کے لیے اپنے گال نہ پھلا اور نہ ہی اکڑ کر زمین پر چل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ طرز عمل پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ حامیمہ سجدہ کی 7 آیات ہیں، 30 تا 36۔ اس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اس پر ثابت قدمی اور اس کے انعام کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے دوسرے حصے میں دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اس کی عظمت، اس کے لیے تحریص، موٹیویشن، اور پھر اس راستے میں کیا اختیار کرنا چاہیے انسان کو، اس کا ذکر ہے کہ تم برائی کا جواب بھی نیکی سے دو گے تب داعی بنو گے۔ اور اس کے آخر میں ایک وارننگ ہے، اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، جب بھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے، شیطان کہیں تمہیں بھٹکانے میں کامیاب ہو ہی جائے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پروٹیکشن میں آ جانا، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان 4 جامع اسباق کے بعد پھر ایمان کے مباحث شروع ہوتے ہیں، اور ایمان کے مباحث میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سنتھیسس آف ایمان ہے، یعنی ایمان کو جنریٹ کیسے کیا جائے۔ ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا، وہ گھرانے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، وہی مسلمان ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے تو آسانی ہو گئی۔ لیکن ایک ایسا شخص کہ جو کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوا، کافرانہ ماحول میں اس نے آنکھ کھولی، یا مرور زمانہ کے باعث وہ الحاد یا کفر کی طرف چلا گیا، کیا وہ ہمیشہ کے لیے اب ایمان کے راستے پر نہیں آ سکتا؟ نو، اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی نشانیوں کا ایک پورا جال بچھایا ہے کہ جنہیں دیکھ کر ہر سینسیبل انسان ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضرور حاصل کرے گا، اور پھر آخرت کا تصور بھی آپ اس کے دل سے ابھرے گا، اور بالآخر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بھی پہنچے گا، اور ان کی اللہ کا رسول مانتے ہوئے ان کی رہنمائی کو بھی تسلیم کرے گا۔
پھر اس کی کیفیات جو ہیں دل کی، ان کو فوکس کیا گیا کہ جو ایمان والے ہیں، آگے بڑھ کر لپک کر ایمان کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، ان کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کا انکار کرنے والے اور اس کو ریجیکٹ کرنے والے، ان کا دل، ان کا سینہ سیاہ ہوتا ہے، لہذا روشنی ان کے سینوں میں سے ہوتی ہوئی ان کے دل میں اترتی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے دل کی روشنی جو ہے ان کی شخصیت کے اندر نمودار ہوتی ہے۔ پھر اسی میں کچھ اسباق کا اضافہ کیا گیا ہے کہ وہ کون کون سے عوامل ہیں جو انسان کو ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون کون سے عوامل ہیں کہ جو انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں، کن چیزوں کو اختیار کرنے سے انسان کے لیے آسانی کا راستہ کھلتا ہے، اور کن چیزوں کو اختیار کرنے سے انسان خود اپنے آپ کو مشکلات میں پھنساتا ہے۔ پھر اس میں ایمان بالآخرت کے لیے سورۃ القیامہ شامل کی گئی ہے، اور پھر ایمان کے ثمرات دکھانے کے لیے سورۃ التغابن شامل کی گئی ہے۔ اس کے بعد عمل صالح کے مباحث ہیں۔ سب سے پہلے دو اسباق ہیں، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورۃ المعارج کی آیات 19 تا 35۔ اس کے بعد ایک فنشڈ اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شخص، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کی تصویر دکھائی گئی ہے سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیات کے حوالے سے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اس کے بعد تواصی بالحق کی بحث ہے، یعنی حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، زبانی تلقین، اسی کی ہیڈنگ میں آئے گی تحریر، اور پھر اس کا عملی نقشہ دکھانے کے لیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش اور جد و جہد۔ اس میں جو مقامات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے سورۃ الحج کا آخری رکوع ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سورۃ الصف کا مطالعہ کریں گے، اور پھر سورۃ جمعہ کا مطالعہ کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم تحریک اٹھائی اور بالآخر ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز کیسے کیا، قرآن مجید کا کیا رول تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سارے مشن میں، اس کا ہم مطالعہ کریں گے، اور پھر حق کے راستے کو سمجھ کر اس سے گریز، یعنی نفاق کا راستہ، اس لیے کہ منافقت ایک بیماری ہے، ہپوکریسی جو ہے یہ ایک بیماری ہے، اور کبھی کوئی انسان شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے، اور اکثر و بیشتر انسان کی کچھ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، انسان کی کچھ غفلتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کی بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ مثلا چینجنگ ویدر کے اندر مناسب کپڑے نہ پہننا، اسی طرح لو اور شدید گرمی کے موسم میں اپنے اوپر کوئی بھاری سوتی کپڑا جو ہے وہ نہ لے کر نکلنا، اس سے ہیٹ سٹروک ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹھنڈ لگ جانے سے انسان کو نیمونیا کا اندیشہ ہوتا ہے، اور کئی قسم کی پرابلم جو ہے وہ انسان فیس کرتا ہے، بڑھاپے میں جا کر وہی جوڑوں کے درد کا باعث بن جاتا ہے ٹھنڈ لگ جانے سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان بیماریوں کے اسباب ہیں۔ تو نفاق ایک مہلک بیماری ہے، ہلاک کر دینے والی، تباہ کر دینے والی۔ تو اس کے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے مظاہر کیا ہیں، کیسے شروع ہوتی ہے، کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہم سورۃ المنافقون کے ہیڈنگ میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ صبر و استقامت کیا چیز ہے،
قرآن مجید میں یہ مضمون بھی پھیلا ہوا ہے پورے 30 پاروں کے اندر، لیکن اس کے خلاصے کے طور پر ہم انشاءاللہ سورۃ العنکبوت کے پہلے رکوع کا مطالعہ کریں گے، جس کے ذریعے سے ہمارے سامنے اس کی اہمیت بھی آئے گی، اور پھر صحابہ کرام کا طرز عمل کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی اور کس طرح استقامت کا مظاہرہ کیا، ان کا بھی ہم مطالعہ کریں گے، اور آخر میں پھر ایک جامع صورت کا مطالعہ کریں گے۔ جیسے آغاز میں ہم کچھ جامع اسباق پڑھیں گے، سورۃ العصر، سورۃ لقمان، حامیم سجدہ کی آیات وغیرہ وغیرہ، اسی طرح آخر میں ہم سورۃ الحدید پڑھیں گے، جو بلا شبہ قرآن مجید کی انتہائی جامع اور بہت ہی زیادہ موٹیویٹنگ صورت ہے۔ اس میں تقریباً سارا کا سارا خطاب جو ہے وہ اہل ایمان سے ہے، لیکن ایک سے زائد مقامات پر اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ حماقتیں کی تھیں، اس لیے وہ اللہ کے نبیوں کے ماننے والے ہونے کے باوجود گمراہی میں مبتلا ہو گئے، بھٹک گئے، بھول گئے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کرنے والے بن گئے۔ لہذا ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے مسلمانوں کو کہ ہم ان کے راستے پر نہ چلیں؟ اس پر انشاءاللہ ہمارے اس انتخاب کا اختتام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے نصیحت اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔